کہ جتنی دفعہ محمد صاحب مرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ان کی روح ان کے اندر ڈالتے ہیں فور دا ٹائم بینگ تاکہ وہ آپ کے سلام کا جواب دے دیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ مر جاتے ہیں. نہیں میں نے تو ایسے نہیں کہا کہ وہ دوبارہ مر جاتا ہے. یہ دیکھیں پڑھیں آپ پڑھیں اور ٹرانسلیشن کر دیں. جی کھولو آپ کے سامنے یار. جو آپ سر پڑھ تو لیں یار اونچا کھولے پڑھیں نا نا لوگ اردو کرے ویٹ نا کر رہے ہیں. اردو کرے اردو کرے اردو کرے. اردو نہیں ہے نا اس کی یار یار اردو میں اتنا کیا ٹینشن ہے. اردو ہے آپ اس کی اردو کرے نا. ہے یہ اردو ہے اردو ہے. چلیے کرے. ہاں جی ہاں کیا لکھا ہوا بھائی. جی سر. مجھ پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے اس کے نیچے ہاں نیچے نظر آ رہا ہے پورا دکھا رہا ہوں. نہیں میرے کو نہیں آ رہا. میرا اسکرین میں چھوٹا پڑھ ہے دیتا ہوں. نہیں جب دکھ بھی رہا. کوئی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا سلام کا جواب دے دیتا ہوں. تو بیسیکلی محمد صاحب اپنی قبر میں مرے ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی آپ کو کہہ دیں گے السلام علیکم یا نبی تو محمد صاحب کو علامہ روح دیتے ہیں. محمد صاحب زندہ ہوتے ہیں قبر کے اندر اور جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا ایم جے یا جو بھی. اور اس کے بعد السلام علامہ ان کی علیکم روح پھر محمد. نکال لیتے ہیں ٹک کر کے روح باہر. پھر کوئی اور سلام بھیجتا ہے جس طرح آپ ہیں عبد الکریم صاحب آپ بھیجتے ہیں جی السلام علیکم حی النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو محمد صاحب کو علامہ روح واپس دیتے ہیں. اے لفظ محمد روح آتی ہے. محمد صاحب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام عبد الکریم علامہ روح پھر نکال لیتے ہیں. آپ کی حدیث کہہ رہی میں تو نہیں کہہ رہا. بھائی تب تو بڑا لفڑا ہوتا گا بار بار آتی ہوگی جاتی ہوگی آتی ہوگی جاتی ہوگی. آپ عرفان القرآن کھولے نا وہاں پہ تھے ہے ہی نہیں بھائی. جہاں پر آپ بھی ان میں موجود ہو اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا حضرت ہے. آپ کے سامنے دکھا دیے میں نے یار اب اور کیا ایڈم کہتے ہیں بھائی مجھے ایک منٹ آپ حدیث پیش کر رہے ہو میں قرآن بتا رہا ہوں جلیبی بھائی. بھائی کچھ جلیبی بھائی کچھ کہنے بھائی لگے. یہ حدیث پڑھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ موبائل فون کو بار آپ بار حدیث چارجر بیان لگا کے کر رہے ہو نکالتے میں قرآن بتا رہا ہوں. ارے رکو ایک منٹ رکو ایڈم. چھوٹا اللہ پن تعالیٰ اندر کو ڈالا ان آؤٹ چارجنگ ارے چالو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آؤٹ کرنا بہت اچھے سے آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پل آؤٹ کرنے بہت اچھے سے آتا ہے. یہ تو بھائی تھوڑا تہذیب سے بات کرو بھائی تہذیب سے بات کرو تہذیب سے بات کرو. بھائی آپ سے پہلے میں کہہ ایڈم دیتا بھائی ہوں ایڈم ابھی بھائی تک غلط طریقے سے میں یہاں بات پہ کی ہوئی تو تہذیب سے بات کرو. ایک سیکنڈ میں منع جی کر بھائی دیتا جی ہوں. بھائی جی بھائی میں منع دیکھیے کر یہاں دیتا پہ نا ایسا نہیں ایک ایسا میں نہیں. فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کا وہ واقعہ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کی روحیں ہیں اپنی اپنی قبروں میں بحالت جسم و جسمانیات کے ساتھ موجود ہیں اور ان کو شباشی بالکل کے لیے ان کی بیویاں بھی دی جاتی ہیں. جی اس تو بھائی صحبت ابھی کرنے کے لیے لیکن ان کی بیویاں بھی دی ابھی تو جاتی وہ ہیں. قبر میں ہے نا پھر باہر تو نہیں ہے. سبحان اللہ. ہو گیا بکواس. ارے لیکن یہ چارجر والا سین ہے بھائی کچھ بھی ہو گیا بکواس. فون کو آپ یار نے آپ پھر حدیث چارجر لگا بیان کے کیا میں نکال نے لیتے ہیں. اوکے آپ آپ نے قرآن حدیث بیان کر دیں. دکھایا میں نے قرآن کو دکھایا نا. قرآن بیان کر تو دیں. وہاں قرآن پہ بیان کر موجود ہیں تھے کا تو دیں. مسئلہ ہی نہیں ہے نا. نہیں ایک سیکنڈ تو وہ اچھا اس کا تو ہم مطلب لوگ ہے ہیں کو مانتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جی سر 300 جی سال سر بعد جی سر عذاب نہیں ڈالا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے اس کے اوپر فل ڈیبیٹس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی جس میں نے دکھایا ہوا ہے. میں آپ کو بالکل بہت اچھے طریقے سے دکھا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ بھی. لیکن میں اس کو ڈیبیٹ کی ہوئی ہے کہ محمد صاحب زندہ ہیں یا نہیں ہیں. اس کے اوپر آپ کے علماء کا اختلاف ہے. نمبر 2 جب محمد صاحب کی وفات ہوئی تو آپ کے پاس مسلمان لوگ ہی آ گئے. انہوں نے کہا کہ محمد نے ہمارے اوپر وٹنس بننا تھا. وٹنس مینس یعنی کہ اس نے ہماری گواہی دینی تھی. شاہد جی ہاں شاہد بننا تھا. تو محمد کیسے مر بالکل سکتا ہے. یہ تو مر گیا ہے تو اس کا بالکل مطلب ہے وٹنس نہیں ہے. تو اب جی آپ کے جو عمر بن الخطاب ہے انہوں نے کہا نہیں محمد ابھی زندہ ہوگا اور زندہ ہو کے وہ تلوار سے سب لوگوں کے قلم اتار دے گا. سب لوگوں کی جی ٹانگیں بالکل اور بازو کاٹ دے گا. ٹھیک ہے بالکل. یہ محمد صاحب کی حجت تھی کہ وہ زندہ ہوگا اور سب لوگوں زندہ نکل کے سب لوگوں کے بازو اور ٹانگیں کاٹ دے گا. لیکن تیسرے اس دن کے بعد حضرت ابو بکر ہاں تیسرے دن محمد کی باڈی سے بو آنا شروع ہوگی جیسے عام مرداؤں سے بو آنا شروع ہوتی ہے. بھائی تیسرے دن ایسا کچھ ہے نہیں. چلو ایسا نہیں ہے. آفٹر سم پھر حضرت ٹائم ابو بکر ایک سیکنڈ ہاں حضرت آفٹر ابو سم بکر ٹائم نے یار ایک سیکنڈ پہلے میں بات کر لیں دے اور اگر میں اس کی بالکل حجت آپ کو نہ دکھا سکوں پھر بولیے گا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب محمد کی باڈی سے ویسے ہی بو آنا شروع ہوگی جیسے مردہ سے بو آتی ہے تو اس کو دفنایا گیا. بو آنا نہیں شروع ہوئی اس کی باڈی سے.
نہیں بھائی ایسا کہیں ہے ہی نہیں. اور اگر میں دکھا دوں کیا کریں گے؟ نہیں لکھنے والا دیکھنا پڑے گا کون ہے بھائی, لکھنے والا اچھا دیکھنا اب پڑے گا دیکھیں کیونکہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے, اتنا دور طبقات تک ہے ابن ہی نہیں سعد, بھائی. طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے. کتنے دنوں بعد محمد کی باڈی کو ٹھنڈایا گیا تھا؟ یہ نہیں پتا. یہ کیوں نہیں پتا نا سر, آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. طبقات ابن سعد کے پیج نمبر 626 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد کی باڈی کے اندر بو آنا شروع ہوگی. سر کیا کریں گے آپ؟ جہاں تک مجھے پتا ہے جب حضرت عمر تلوار ننگی تلوار لے کے دوڑتے جو کہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا, یہی تھا نا. اس کے بعد کچھ دیر جب حضرت ابو بکر کو جب پتا چلا کہ جی حضرت عمر ایسے ننگی تلوار لے کر گھوم رہے, تب ان کو پاس بلا کر وہ آیت پڑھی سورہ بقرہ کی, ہے نا. اس تب کو جا چھوڑ کے دیں ابھی, لیکن حضرت بیسیکلی نہیں کیسے چھوڑتے بھائی, کیسے چھوڑتے؟ اور جو بھائی مطلب کی بات ہوتی ہے وہ یہ پکڑ لیتے, جو نہیں مطلب چلے کی جی بات ہے وہ آپ اس کو بول رہے جی چھوڑ مطلب دو کہ کیسے. آپ بتا دیں, جی بتا دیں چلے. بالکل. تب جا کے حضرت عمر کو ایسا فیل ہوا کہ یہ آیت جو چھپی ہوئی تھی آج میرے سامنے ایسی آیت آئی ہے نا. یہی ہے نا حدیث میں. یعنی کہ عمر کو بھی یہ بھی نہیں پتا تھا, عمر کو بھی آیتیں نہیں پتا تھی. چلے پتہ ٹھیک ہے آگے چلے, نہیں تھا, نہیں چلے چلے ایسا تھا ان کے آگے آگے. سامنے ایک پردہ ہٹا ہے ہائے آیتوں میں ہائے سے. ہائے 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 ہائے, جی آگے چلے. ہاں یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت, اور جہاں بات عقیدے کی سوال ہے تو حضرت ابو بکر بھی اپنے وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے وفات سے پہلے ان کو حضرت عائشہ سے ان کا یہ لیا تھا نا, اجازت طلب کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میں یہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں مجھے تدفین کرے, اگر نہیں اجازت ہے تو مجھے بقی میں دفنا دے. یہی تھی نا, سر یہی میں تو تھی نا صرف یہ بھائی. کہہ رہا ہوں کہ محمد اصل میں محمد مر گیا ہے یا زندہ ہے, یہ بتائیں. زندہ ہے بھائی, اوکے, تو یہ جو آپ زندہ کے ہے سامنے بالکل. حدیث ہے, جو اس وقت آپ کے سامنے حدیث ہے, باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پھر اس کی روح کو لوٹا اور کھینچ کیوں رہا ہے, یہ بتائیں. یہاں پہ تو پہلے آپ قرآن پہ بات کریں نا. یہاں پہ تو میں لکھا بالکل ہوا کرتا ہے ہوں, میں بالکل کہ کرتا ہوں یہاں قرآن موجود ہیں, میں موجود ہیں. میں وہی کرتا ہوں, موجود ہے نہیں ہے, یہاں آپ پہ نہیں کھیل لکھا آ ہوا. رہے ہو یہاں پہ نہیں, یہاں پہ عرفان القرآن کھولیں گے تو وہاں پہ ہے, یار دیکھیں, کیونکہ اب یہ ٹرانسلیشن کی 2 نمبری ہے نا, نہیں بھائی. کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں. اب اپنی مرضی کی اہل ٹرانسلیشن. سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے بھائی کہ حضور صلی اللہ اس علیہ کا وسلم مطلب ہے, ابھی بھی زندہ ہیں. اوکے سنیں بالکل. سنیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ محمد, چلو لیٹ می ٹیک یور آرگیومنٹ, چونکہ محمد آ گیا ہے اس کے بعد اللہ اپنی حفاظت نہیں کرے گا, صرف مسئلے کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں حفاظت کی مطلب اللہ کس کی حفاظت, اپنی حفاظت. اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا. ہلو ہلو یار, بندہ چلا گیا, کدھر گیا؟ ہلو کدھر گیا یار؟ ان سائڈ انڈیا, یار ان سائڈ انڈیا آپ مومن ہیں؟ ان سائڈ انڈیا مومن ہیں آپ؟ ارے اکھنڈ بھارت کا فوٹو لگایا وہ کیسے اوکے چلے, پھر یہ مسلمان نہیں ہو ہوگا. سکتا. اوکے عبد الکریم آپ کا, جی عبد ہلو الکریم. ہلو ہلو. ہاں جی, ہاں ہاں جی, تو واپس آ گئے. کہیں ہاں جی, اب مجھے یہ بتائیے. اللہ تعالی. ہاں یہ آپ کی بات ہی پہ بالکل کرنے بولیے. لگا ہوں. لیٹ می ٹیک یور ٹرانسلیشن ایز اے حجت. اوکے, میں آپ کی ٹرانسلیشن ایز اے حجت لے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ چونکہ محمد آ گیا ہے, اب چاہے اللہ کے گھر کو تباہ کیا جائے, چاہے مسلمانوں کو مارا جائے, اللہ امب بھی نہیں کرنے والا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایسا عذاب نہیں لائے گا جس سے کہ عذاب کی تمام امت ہلاک ہو جائے. تمام امت کی یہ بات نہیں ہو عذاب ہے. رہی, تمام امت کی بات نہیں ہو ہاں رہی. ایک بندہ ہے وہ ویسے فوج لے کے آ رہا نہیں ہے, نہیں اس نہیں کو مارنا ہے. نہیں, تو اس کو تو موت آنا ہے نا, اس کو موت آیا نا, اس کو تو موت ہر آئی کسی نا. ایسا تھوڑی ہے ڈوڈ کہ وہ ہیلو کعبہ سنو شریف کو برباد کر کے زندہ بچا ہوا ہے ابھی تک. بھائی ایک سیکنڈ, موت تو ہر کسی کو آنی ہے. کس نے کیا موت کسی ہاں تو کوئی اللہ ایسا تعالیٰ نے بندہ ہے, کوئی ایسا بندہ ہے جس کو موت نہ آئے؟ ہلو یار, بندہ کدھر چلا جاتا ہے اس کے انٹرنیٹ کو. جب میں ان مسلموں کے ساتھ پیک آف ڈیبیٹ پہ ہوتا ہوں نا, ان کی بہن جو انٹرنیٹ نہیں چلتے, حد ہوتی ہے یار. ایک ارے پیک مومنٹ کی تباہی ہو جاتی ہے یار. یہ وہ والا بہت ہلو 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 زبردست ہلو تھا ہلو. ایڈم بھائی. ارے ہاں شاباش. بولیے. ہاں جی سنیں, اب ذرا سنیے گا. آپ مجھے بالکل. کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ محمد آ گیا تھا, اچھا پہلے چھوڑے اس بات کو. آپ پہلے مجھے یہ کہہ رہے تھے, یہ تو میرا بہت بڑا پرابلم ہے کہ میری چین آف تھاٹ ٹوٹ جاتی ہے جب آپ لوگ انٹرنیٹ خراب ہوتا ہے. آپ مجھے کہنا بالکل چاہ رہے ہیں موت تو ہر کسی کو آنی ہے, جی موت تو تمہیں بھی آنی ہے, میرے کو بھی آنی ہے.
मौत बिल्कुल आनी ही आनी है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हर जान को अपना बदला भी ठीक देना है है, कयामत के दिन। वो क़यामत की तो माँ की सीरी ना, वो तो मैं नहीं अल्लाह अगर भाई, कभी मेरा अल्लाह मेरे मेरा सामने, मेरा यकीन वो बात की बात है, मेरा बात की बात यकीन है ना भाई। हेलो हेलो हेलो, वो बात की बात है। अभी सुने सिर्फ इस बात को, 22 साल तक वो शख्स जिंदा रहा, पता नहीं कितने साल में उसने अटैक किया होगा, 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में उसने अटैक किया। अटैक करके खाना काबा को तोड़ा, हजर अस्वद को ले गया, उसको अपने बाथरूम में अपने पाँव रखने की जगह बजाई, हजर अस्वद के सज्जे और खब्बे 2 टुकड़े करके एक राइट पाँव के नीचे रखता था, एक लेफ्ट पाँव के नीचे रखता था, और फिर टट्टी करता था वो, मैंने अभी आपको दिखाया। उसके टट्टी करने वाली जगह में हजर अस्वद है, टट्टी हजर अस्वद के 2 टुकड़ों के बीच में हो रही है। उस बंदे को अल्लाह ने 22 साल तक जिंदा रखा, टट्टी करता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर उस बंदे ने हजर अस्वद के 7 टुकड़े अब्बासी मुसलमानों को बेचे मुंह मांगी कीमत के ऊपर। 22 साल तक अब्बासी भीख मांगते रहे, हजर अस्वद वापस दे दो, मुसलमान भीख मांगते रहे। यानी कि 22 साल क्योंकि तक उस वक्त कुत्ता भी अगर भीख मांगता रहे मुसलमान ना, पावर भी नहीं थे, नहीं 22 हाँ साल उस तक वक्त 22 साल तक कुत्ता भी भीख मांगता रहे ना, तो मेरा मतलब है मैं तो 22 साल के 22 भाई घंटे उसके कुत्ता वक्त भीख में, मांगे ना मेरे घर के बाहर, तो मैं उसको भी भीख दे दूंगा। अरे उसके वक्त लेकिन में ना अगर उसके वक्त में हजरत उमर जैसा कोई होता ना, मुसलमान काबा 22 तक साल पहुंचता तक भाई। 22 साल तक उसको भीख मांगते रहे, हाय हमारे अल्लाह वाला पत्थर वापस कर दो, हमारे अल्लाह वाला पत्थर वापस कर दो, हमारे अल्लाह वाला पत्थर वापस कर दो। नहीं किया उसने। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, फरिश्ते नहीं आए, नहीं फरिश्ते भी नहीं भाई, आए, फरिश्ते नहीं आए, फरिश्ते कुछ नहीं नहीं आए। नहीं आया, भाई, का लश्कर नहीं आया, अबाबील का लश्कर भी नहीं आया। और अरे कि अल्लाह अल्लाह ने अजाब नहीं कुर्बाती किया ना, को, अल्लाह ने अब अगर आप अरे रुको, अल्लाह ने पूरी कौम को मारना था, आपने कहा था पूरी कौम की बात नहीं हो रही, एक बंदे की मार रही है। एक बंदे को तो मौत दे देता ना अल्लाह, अगर अल्लाह में इतनी ताकत थी। हाँ तो एक उसको बंदे को मौत तो, आना ना आया तो आज तक अबे और जिंदा है अरे क्या डंगर, कुरमाती? यार, अबे और डंगर 70-80 और साल बाद उसको किसी अपना को भी जान मौत का नहीं अपना है। किए का वो हिसाब तो तो मोहम्मद कयामत को भी में दिन मौत आई, है ना मोहम्मद भी मर गया, कब्र के अंदर है, जहन्नम में होगा इस वक्त। भाई। तो नहीं भाई, बताया ना भाई, ये आप गलत तरीके से बात कर रहे हो। फिर क्या गलत आप अगर तरीके से बात टॉपिक कर रहा करो हूँ? सही तरीके से मौत तो टॉपिक हर करो, तो किसी आप को आनी है ना, किसी को मौत जलील तो करके नहीं तो जलील करके तो बात करने का तो अभी टॉपिक बात ही नहीं हो रहा ना। आप बोल रहे जहन्नम में यार, ये है वो है, ये तो गलत है ना। देखे जहन्नम आपके आप जब मुताबिक हम सोच रहे बात हैं कर जहन्नम में रहे हो जाना तो है, हमारे सही मुताबिक तरीके से मोहम्मद ने बात कर जहन्नम में लो। जाना है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई भाई, इसमें नहीं हुज्जत नहीं है। भाई, असल मुद्दे क्या है, कैसे मरना आपके हर किसी ने मुताबिक है, होगा ही कैसे? मरना हर किसी ने है ना। हाँ, मरना तो हर किसी और और हर किसी ने ही तो अपना अमाल का हिसाब देना ही है। तो कुर्बानी कौन सा बार बचेगा? वो भी तो देगा ना, उसने जो तो, किया वो अपना तो अंजाम भाई भोगेगा। इस दुनिया में तो उसने मुसलमानों का क्रियाक्रम करके रखा ना। हाँ तो किया, ये तो भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू फॉर तकदीर दैट। तकदीर को और तकदीर अरे तकदीर के जो ऊपर नहीं तकदीर के ऊपर भरोसा करते हो? तो तकदीर में इसमें जो भी नहीं लिखा वो करते, तो होगा नहीं, ना। नहीं करता, मैं नहीं करता, नहीं नहीं करता, क्यों? अगर नहीं करता। ये ऐसा करना, आप नहीं तकदीर करते के हो ऊपर भाई, मेरे से डिबेट दुनिया करनी है। तकदीर पे ही चलती है। सुनो 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 अब्दुल करीम, तकदीर के ऊपर मेरे नहीं डिबेट भाई, करनी है, मैं तुमसे सेपरेट डिबेट रखूंगा तकदीर के ऊपर, और मैं तुम्हें कहूंगा कि अकेले मत आना, कम से कम 4 बंदे अपने साथ लेके आना, कम से कम 4 बंदे, 4 बंदे एक तरफ, मैं अकेले एक तरफ, तकदीर के ऊपर जरूरत ही डिबेट नहीं करेंगे। पड़ेगी भाई, अच्छा अभी जरूरत ही वापस नहीं आते हैं, पड़ेगी, अभी वापस आते जरूरत ही हैं। नहीं मैं पड़ेगी। देखें जी सर बिल्कुल भाई जी, आप कुछ कह रहे हैं, अरे करेगी भाई। यार ठीक है चलो। तो ये भाई जो कह रहे थे अभी, ये वो पत्थर को अल्लाह ने आया नहीं बचाने के लिए तकदीर में लिखा था। अरे वो सोचो, वो पत्थर को आप लोग चूमते जिसपे वो बैठकर हंसता था। Yes, oh my goodness, that was just so mean. अरे फिर भी वो हजरे अस्वद है। हम इसलिए नहीं चूमते कि अरे उसमें कोई हग्गा था, ठीक है? पहली बात सुनो, हम लोग इसलिए नहीं चूमते, हम लोग इसलिए चूमते क्योंकि उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी होठों से बोसा दिया था भाई, अरे ठीक होठों है? से तो बोसा इस दिया था। नियत से हम लोग उसके बाद चूमते हैं, उसके इसलिए बाद हम लोग वापिस बोलना चूमते भाई हैं, वो उसके बाद ऑब्वियसली। हेलो, हाँ वो वापिस उसके बोलना बाद चाहिए, में वापिस किसी ने हक दिया था फिर भी आप हम उसको चूमते हैं, वापिस बोलना। चूमते हैं, यही तो बकवास कर रहे हैं, आपने सुना नहीं, आपका कान खराब है फिर, खुशबू आती है नहीं आती फिर। ठीक है? नहीं, वापिस वही बोलना ना, जो अगर कोई हकता है तो फिर भी हम इसको चूमते हैं। नहीं चूमते हैं, मैंने कहा आपका कान खराब हो गया है भाई। किसी ने एक हम पत्थर इसलिए पे चूमते हैं टट्टी क्योंकि की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नहीं। ने अरे अरे अब्दुल हुजूर करीम ने सर, अरे सुनो ये सुनो कुछ मेरी बात। अरे एक मिनट रुक जाओ। हुजूर ने एक पत्थर को चूमा,
ठीक है। اگر ٹٹی کر بھی دیا، چلو مان لیتے تمہاری حجت کے مطابق ٹٹی کر بھی دیا، سنو سنو سنو، ٹٹی کر بھی دیا، پھر بھی وہ حجر اسود ہی کہلائے گا، ارے ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی وہ حجر اسود ہی کہلائے گا. ہاں چومتے، بھائی ہاں بھائی کیونکہ میرے ٹٹی کر نبی ہی نے نہیں چوما دیا تھا، آپ ٹٹی کی کر ہی رگوں نہیں میں دیا، حق میرے دیا بولتے نبی نا. نے آپ کی رگوں میں چوما ارے تھا. سنو رگوں سنو میں سنو میری بات سنو، آپ کی رگوں میں وہ الکرامتی کی ٹٹی دوڑ رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کو جیسا 22 لگتا ہے، سال تک ٹٹی اوکے لیکن کری اس نے. ہمارا اوکے عقیدہ یہی کہ عبدل کریم، ہمارا عقیدہ جی ہاں بالکل بالکل ہاں بالکل آپ کا عقیدہ ہے، چھوڑ دیں، میں ساری سنیں حجتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، بالکل. میں آپ کو ایک یہ لوگ سمپل سے بکواس حجت والی بتا دوں. حجت ہی کر رہے ہیں. ہاں چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں. عبد الکریم یہ دیکھیں سر، یار، بالکل ایک سیکنڈ. عبد الکریم جب وہ حجر اسود واپس آیا نا تو 6 جی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آیا. 6 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. اب دیکھیے گا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے مسلمان ان 6 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک سالڈ ویکس کے اندر لگا کے خامانہ کعبہ کے سلور شیل کے اندر لگایا ہوا ہے، اور آپ کے جو مسلمان بھائی وہاں جا کے ہاتھ لگاتے ہیں وہ مشک کی خوشبو والی سالڈفائڈ ویکس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور پھر کئی دن اپنے ہاتھ نہیں دھوتے. کیوں؟ کہ اس میں سے حجر اسود کی خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھیے گا، یہ اس کی کلیننگ ہو رہی ہے. دیکھیے کلیننگ کیسے ہو رہی ہے، کی صفائی کے کچھ نظارے. یہ دیکھیے ذرا، یہ ریگ مال سے رگڑا کیا جا رہا ہے. یہ ریگ مال سے کیوں رگڑا جا رہا ہے پتھر کو؟ ریگ مال سے پتھر کو کیوں کیوں رگڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گا، کیوں بتائیے نا. یہ دیکھیے ذرا، کیونکہ ویکس کے اندر 6 چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے ہیں، تو ویکس جب لگائی ہے تو اس کو کلین اپ کیا جا رہا ہے، یہ ویکس کو. جی ادروائز روز پتھر کو اگر ریگ مال سے ختم کیا جائے تو پتھر کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ کلیننگ جو ہو رہی ہے یہ پتھر کی نہیں ہو رہی، جب اس پہ مزید ویکس ڈالی ہے تاکہ وہ 6 چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اس ویکس کے اندر سنبھال کے رکھا جا سکے، یہ اس ویکس کو صاف اور سموتھ کر رہے ہیں. دیکھیں تو یہ صفائی ہو رہی ہے نا، ہاں، یہی تو بتا نکال رہا کے ہوں. تو باہر میں ہی نہ کیا جا رہا ہے. ارے بھائی جن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو نہیں آنی مجھے پتا ہے، آپ مسلمان ہیں. لیکن یہ دیکھیے آپ کو دکھاتا ہوں، ایون وہ ویکس کو پگھلانے کے لیے they use hot wrought iron. check this out. آج بھی حجر اسود وہی ہے نا، خانہ کعبہ میں ہی لگا ہوا ہے نا. بھائی یہ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی آپ، میرے لیے کافی ہے بھائی. یہ ہاٹ ارے بھائی میرے لیے گرم. اتنا ہی کافی ہے کہ حجر اسود آج بھی کعبہ پہ لگا ہوا ہے نا. اچھا ایک سیکنڈ میوٹ کریں، ایک سیکنڈ میوٹ کریں آپ خود اپنے آپ کو پلیز، بالکل. ایک سیکنڈ ہاں میوٹ کریں. اوکے، یہ دیکھ رہے ہیں سر، گرم لوہے سے اس کو جب پگھلایا جا رہا ہے تو کیوں پگھلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ 6 چھوٹے چھوٹے کنکر جو اس نے ان کو منہ مانگی قیمت پہ دیے تھے، یہ وہ کنکر ہیں جو کہ ویکس کے اندر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں جو ویکس کے اندر ہے، یہ اس کو یہ لوگ کر رہے ہیں صاف. یہ دیکھ رہے ہیں پتھر جو ہے، پتھر کبھی بھی گرم لوہے کی وجہ سے اس طرح دھواں نہیں مارتا، پتھر نہیں مارتا. تو یہ آپ کے پتھر اکارڈنگ کو، حجر اسود نہیں رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں؟ میں نے عبد الکریم آپ کو کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کریں، آپ سے بات کرتا ہوں ابھی. یہ پتھر جو ہے دھواں نہیں مار رہا. جو ویکس ہوتی ہے نا، ویکس دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے ویکس جو کہ کینڈل ویکس ہوتی ہے، ایک یہ وہ ویکس ہے جو کہ ذرا ہارڈ سالڈ ویکس ہوتی ہے. سو یہ سالڈ ہارڈ ویکس جو کہ اسے پتھر کی طرح سالڈ کرنا ہوتا ہے، یہ اس ٹائپ کی ویکس ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس کو یہ سیٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ بنا رہے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کلوز اپ پکچر. آپ کو نظر آئے گا کہ حجر اسود کے اندر اس وقت صرف اور صرف 6 یا 7 پتھر رہ گئے ہیں جو کہ اس نے ان کو واپس دیے تھے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کلوز اپ آئے گا، ابھی کلوز اپ آئے گا، کلوز اپ آئے گا، آپ کو 6-7 پتھر نظر آئیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6. یہ ذرا اور دیکھیے گا، ابھی نظر آتا ہے. اور ایک سیکنڈ. اچھا اس کے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں کالک کیوں لگ رہی ہے؟ اس کے ہاتھ پہ کالک دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو اس کے ہاتھ پہ کالک لگ رہی ہے، ایک سیکنڈ، یہ جو اس کے ہاتھ پہ کالک لگ رہی ہے کیوں لگ رہی ہے؟ کہ یہ جو پتھر ہے اس کے اندر ویکس ہے ساری، یہ پتھر کم اور ویکس زیادہ ہے. یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ پتھر کم ہے اور ویکس زیادہ ہے، اس کے اوپر یہ خوشبوئیں لگا رہے ہیں. دس از ہاؤ دے ایکچولی پرزرو دیئر سو کالڈ حجر اسود. کیونکہ حجر اسود تو کرماتی نے توڑ توڑ کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے ان کو پہنچایا تھا، تو دے ڈو ناٹ ہیو دا فل حجر اسود. اچھا حجر اسود جو یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو چھوٹے ٹکڑے، کمپلیٹ کلین چیز
اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ میرا ماؤس نظر آ رہا ہے، یہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے. اچھا اس کو ویکیپیڈیا نے اس کی ایک امیجری بنائی ہے، کاپی امیجری. یہ دیکھیے گا، آپ کو وہ دکھاتا ہوں میں. کدھر ہے یار، کدھر ہے. یہ دیکھیں، یہ اس طرح چھوٹے ٹکڑے رہ گئے ہیں صرف. باقی سارے آپ کے پاس کیا ہے؟ باقی آپ کے پاس صرف یہی ہے جو آپ کو ابھی دکھایا. دس از دا ریالٹی آف حجر اسود ایٹ دس مومنٹ. یہ ریالٹی حجر اسود کی، یہ ریالٹی ہے صرف. یہ اسلام ہے، یہ حجر اسود ہے. تھینکس ٹو کرماتی گیم اوور ہو چکی ہوئی ہے اسلام اب کی. میں بولوں؟ جی بولیے سر. ہاں، تو آپ جو بول رہے 6 ٹکڑے آ گئے، ٹھیک ہے. حجر اسود کو چومنا جو ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ ارکان میں آتا ہے، حج کے ارکان میں آتا ہے، طریقہ میں آتا ہے نا؟ جی سر. آتا ہے نا؟ جی سر. ہاں، تو بس وہی ارکان ادا ہوتا ہے نا. چلیں بہت شکریہ سر. 22 سال تک تو نہیں نا ہوا جب کرماتی لے کے گیا بتا تو کہ ابھی حجر ابھی اسود. فی الحال ایک سیکنڈ ابھی فی رکے. الحال اور کورونا یہ آیا تھا، تو بھی گارنٹی تو بھی 2 نہیں کہ سال تک تو بند کرماتی ہے نا. سے وہی پتھر بھائی واپس اب تو لیا چپ انہوں نا، نے. بھائی تو چپ نا، ابھی بات ہو رہی نا ایڈم سے. کریم وہ جو بھی بولنے لگا تھا بالکل صحیح بولنے لگا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. 22 بولیے. سال تک حج کا رکن ادا نہیں ہو سکا نا، جب وہ لے کے گیا ہوا تھا، اس نے ٹٹی کرنے والی جگہ پہ رکھا ہوا تھا. جی، تو بات ختم ہوگی. 22 سال پھر حج اس نہیں سے ہوا. نہیں، ایک 22 ایک سال اگر شخص نے حج نہیں ہوا، اس کا ایک مطلب یہ شخص نے تھوڑی ہو کہ حج بند ہو گیا تا قیامت تک. آپ نے کہا کہ رکن ہے نا ایک، تو ایک رکن ہاں، دیکھیں اللہ میاں سے زیادہ طاقتور ہو گیا کرماتی نے حج کا ایک بیسک اگر عنصر. طاقتور ہوتا تو موت نہیں آتی نا. یار یہ کس قسم کی حجت ہے طاقتور ہونے بھائی کی؟ موت ہر ایک Obviously. ہیومن بینگ کو آتا ہے، وہ او مائی کچھ گاڈنس یار، آپ لوگ سپر بات پاور کریں، میری نہیں طرف تھا سے جو حجت موت ختم ہے نہیں یار. آئے گی. سلمانی بھائی آپ ہاں بات میں کریں کر یار. رہا ہوں، رک تو. بالکل. تو کریم صاحب، موت تو ہر کسی کو آتی ہے نا. جی. تو ان کو بھی آئی موت. تو اس میں کوئی نئی سی کوئی مطلب کیا ہاں، بولتے ہیں، کوئی اس کے سوچنے کی بعد بات نہیں جب تھوڑی کہ ان اللہ نے کو قرآن میں یہ بتایا نا، ہر کوئی کیا. اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا قیامت میں. تو تو یہ ان کو عمل تو دنیا اس میں کا تھوڑی نہ پورا ملا، عمل ہے. ان کو ارے دنیا میں تھوڑی نہ ملا. ان کو اچھا، کچھ کیا دنیا اس میں کی تھوڑی نہ موت ملا. کیسے ہوئی ہوگی؟ اچھا، جو بھی کرماتی جو بھی سر ہے، اس کی موت کیسے ہوئی ہوگی یہ بتاؤ. تو آرام سے اے سی والے روم پہ نارمل سو کچھ کے، نہیں ہوا. ایسا ہے کیا؟ اچھا ہٹا کٹا گیا، ہٹا تم نے کٹا دیکھا گیا. ہے کیا؟ تم نے دیکھا ہے تم کیا؟ نے دیکھا تھا؟ تمہیں تو یہ کہانی بھی تم نہیں نے پتا تھی. دیکھا ہے؟ نہیں، بیٹا آئٹم سے ابھی حضور تم پتا نے چلا تمہیں. دیکھا ہے کیا؟ ایک اٹا منٹ رک جا، کٹا. ایک منٹ رک جا. اے بھائی سن، اب تو سن. حضور کی موت کیسے پتا ہے ہاں کیسے ہوئی؟ ہاں، ان کی آنکھ نکل گئی تھی، آنکھ آنکھ کی نکل پتلی گئی. سے. ان کی آنکھ کی پتلی سے ان کی روح قبض ہوئی تھی. ہائے 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 ارے ہائے ہائے باپ ہائے ہاں، ہائے رے ہائے باپ. ہائے اب ہائے تو ہائے واقعی کیا. میں اسلام کے بیسکس کا بھی نالج نہیں ہے میرے دوست عبد آپ بتاؤ الکریم. نا واقعی کیسے میں لنگر ہے. ارے اتنی زہر کے وجہ سے ہوئی تھی جو اتنی یہودی عورت نے دی تھی انہیں. اور اتنی خطرناک کیا؟ ڈیتھ ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ نے بولا تھا کہ محمد صاحب کی وفات دیکھنے کے بعد اور ان کی اتنی دردناک وفات دیکھنے کے بعد، اس کے بعد مجھے کبھی کسی کی وفات پہ رونا ہی نہیں آیا کہ محمد اتنی برے طریقے سے مرا. ہاں اور پھر مرنے کے بعد بدن سے بدبو بھی چھوٹنے لگی تھی بھائی. یہ آپ لوگ بکواس کر رہے ہو بھائی. پر ان ارے کا حدیث کرو ایڈم یار. صاحب، ان کا پسینہ مبارک بھی سب کو بہت پسند آ جاتا ہے نا. ہاں بالکل پسند ہے تو بھائی. پھر ان کے بدن سے پھر بدبو نہیں آنا چاہیے تھا اگر وہ اتنے اگر تم مبارک کو اتنا تھا ان کا اگر بدن تو. اگر تم لوگ کو اتنا بدبو سے پرابلم، تو سوچو تم لوگ جو ہم لوگ جو انسان ہیومن بینگ جو ہائے بنتے ہیں نا، ہائے وہ کس چیز سے ہائے بنتے ہیں بھائی؟ وہ ہائے اسپرم ہائے ہوتا ہے، ہائے جو سب سے گندا پانی ہوتا ہے، جس کو ہم چھونا تک بھائی. گوارا نہیں کرتے بھائی. آپ تو اگر سرف تم کہاں سے اگر کہاں بات لا رہے اگر ہو؟ تم کو یہ تم کرنا ہے، بات اگر تم کو کہاں سے چھی کہاں لا لگتا رہے ہے ہر ہو؟ چیز، تو خود تم اپنا بات وجود پہ انسان کو کرنا چاہیے عبد چھی. الکریم کریم بھائی، صاحب عبد الکریم بھائی، میرا ایک کوشچن ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے، یہ جنتی پتھر ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن تو بتاتا ہے کان نہن یاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہے. پوری جو جنت کی تشبیہ بیان کی گئی ہے وہ موتیوں سے، ہیروں سے مزین کی گئی ہے. اس میں تو یہ پتھر اور کنکڑی تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. اگر جیسا کہ اب بخاری کی حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت رہیں گے. تو یہ پتھر کہاں تو سے آئے؟ قرآن کہاں سے میں تو قرآن میں آپ کو اگر یہی چیز آپ سے بحث کرنا، تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ موت کے بعد جب انسان جنت میں یا جہنم میں جہاں پہ بھی ہوگا، اس کو دوبارہ موت نہیں آئے گی. یہ پتا ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ اس کا تو جواب ہاں دے دیں. کان پتا نہن ہے کہ یاقوت نہیں؟ والمرجان. ہاں وہ پتہ ہے، وہ پتہ ہے، وہ ہاں، تو پتہ ہے. اللہ نے اس کا انکار کیا کہ وہاں پہ پتھر نہیں ہے، حجر اسود نہیں تھا. پہلے یہ بھی بتا دو.
اس میں تو بتایا گیا کہ جتنی اینٹیں ہوں گی وہ سونے کے چاندی کی ہوں گی, زمین زعفران کی اس کا ہوگی, انکار کوئی کر رہا کنکریوں ہے کی کیا؟ جگہ موتی اور یاقوت ہوں اس گے. کا کوئی انکار تھوڑی کر رہا ہے. لیکن حجر اسود جو جنت سے آیا ہے پتھر, اس کا تو گواہی ہے نا, کہاں پہ قرآن میں ہی گواہی؟ ہے نا. نہیں, یہ تو بتائیے کہ جو جنت کی تشبیہ بیان کی گئی ہے اس میں تو ریت اور کنکری پتھر یہ تو ہے ہی نہیں ہے. یا وہاں پہ یہ بیان ہے کہ وہاں پہ پتھر نہیں ہے؟ یہ تو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ پتھر پتھر کا نہیں ذکر ہے ہی یہ, نہیں آیا ہے. اس کا تو آپ بتاؤ نا. یاقوت اور جنت یہ کی تو سوال ہے, بتائیے, جنت کس سونا چیز سے ہے, بنائی یہ گئی ہے, ہے, اس وہ کی ہے, اینٹیں کس چیز وہ کی ہیں, اس سب کی ہے. زمین کس بھائی چیز کی کریم ہے, اس کی بھائی چھتیں کریم کس چیز کی ہیں. بھائی کریم ان کا سوال بالکل سمپل ہے کہ اگر جنت میں پتھر ہیں تو مجھے پتھر دکھا دیں, کیونکہ کسی بھی حدیث میں جنت میں پتھر کی بات نہیں ہوئی. سونے کی اینٹیں ہیں, یاقوت و مرجان کی اینٹیں ہیں, لیکن اس قسم کے پتھر پتھر کی کا کوئی انکار ہوا ہے بھائی, پتھر کا دکھائیے. انکار ہوا ہے, نہیں دکھایا ہی انکار نہیں ہوا گیا ہے. نا. آپ دکھاؤ نا. تو نہیں پتھر آپ کا دکھاؤ. ذکر بھی تو نہیں اچھا آیا ایک ہے, سیکنڈ ایک سیکنڈ کہیں کیسے پہ نہیں تو نہیں ہوا؟ آیا ہے. جب ایک سیکنڈ کیسے ایک نہیں سیکنڈ ہوا ایک بھائی؟ مکان کو ایوری بنانے ون میں کیا ایوری کیا ون چیز رک جائے لگتی رک ہے. جائے کیسے نہیں ہوا یا؟ رک جائے رک جائے, یہ تو گیم ہی ختم ہو گئی. اگر کسی چیز کا انکار نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے حجت مانی جائے گی, رائٹ؟ بالکل. کنفرم ہوگی بات. تو اگر کسی چیز کا انکار نہیں ہوا تو حجت مانی جائے گی, کنفرم ہو گئی. بھائی بالکل. ڈنگر بول دو. نہیں یار پلیز یار, اگر کسی چیز کا انکار نہیں ہوا تو اس کا اقرار حجت مانی جائے گی, رائٹ؟ اقرار حجت نہیں, اس پہ بحث ہوگی نا. نہیں بھائی بحث اس کیوں پہ ہوگی؟ بحث ہو گئے, آپ اگر آپ اس ثابت چیز نہیں کو ہو نہیں جاتا. تو اس کا مطلب اگر ثابت ذکر نہیں نہیں ہوگا, ہوا تو اس کا ثابت نہیں مطلب یہ ہوگا. تو نہیں کہ ثابت اس کا نہیں مطلب ہوا, بہترین یہ بہترین. ثابت ہو گیا. قرآن کہتا ہے ایسا تو کلو نہیں ہے, نفسن, اس قرآن پہ کہتا ہے بحث کلو, ہوگی نا. یار قرآن کہتا ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت, رائٹ؟ قرآن کہتا ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت, کریکٹ؟ اب کیا ہوا, رو کیوں پڑے, کدھر گئے؟ قرآن کہتا ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت. بولو 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 بولو, ابھی تمہارے اللہ کو موت دلواتے ہیں ہم. یہ جو تم نے لاجک دیا اس میں اللہ کو موت آنے لگی ہے. بول کریم. بولیے نا آگے, میں سن رہا ہوں, بولیے. قرآن کہتا ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت, رائٹ؟ ہر ہر نفس کو شے موت آنی ہے, ہر نفس کو بالکل موت آنی ہے, کلو نفس کو نفسن. موت آنی ہے, بالکل. اللہ کا نفس ہے نا؟ نہیں ہے, کس الو کے پٹھے نے اس سے کہا ہے قرآن پاک میں ہے. اللہ کا نفس ہے؟ یار کہاں تمہیں نفس ہے؟ یار تم تو کہاں خود. نفس ہے؟ آپ بتاؤ تو, کہاں دکھاؤ تو, کہاں پر نفس ہے؟ اگر میں دکھا دوں کیا کرو گے؟ اسلام چھوڑو گے؟ ابھی چھوڑو گے اسلام؟ ابھی اتنا سستا نہیں ہے بھائی, اتنا سستا نہیں ہے. چل پھر دفع نہیں ہے. ہو جا, گیٹ لاسٹ ہو جا. ایڈم بھائی میں ان سے وہ سوال کرامتی کو ایسا پوچھوں. دو ہے تین ہی بار نہیں, اور بلانا وہ پڑے گا ایسا بھائی, ہے ابھی ہی اتنا نہیں. سستا نہیں ہے. جانے سے پہلے میں پلیز ایڈم بھائی ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا نہیں ہوں, سر, ہے ان سے کیا؟ سوال نہیں کرنا, ہم اس کو اب لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کا نفس ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اتنا سستا نہیں ہے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس بکواس کے لیے. قرآن میں اللہ اور عیسیٰ گپ شپ لگا رہے ہیں. قرآن میں اللہ اور عیسیٰ گپ شپ لگا رہے ہیں. یہ قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 116 ہے. قرآن چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 116 ہے. عیسیٰ اللہ کہہ رہا ہے تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسی کا, نہ تو میرے نفس کو پتا ہے نہ تیرے نفس کو پتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر حجت کو پورا دیکھیں تو یہ کہہ یہ رہا ہے کہ تیرے نفس کو بھی پتا ہے اور میرے بھی نفس کو نہ پتا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی تھی. یعنی کمپلیٹ سینٹنس کو دیکھیں تو تعلم پتا ہے, ما فی نفسی کی میرے نفس کو, ولا عالم ما فی نفسی کا. اگر ہم انگلش ٹرانسلیشن کی دیکھیں, انگلش میں نفس کو کچھ اور کر دیتے ہیں. You would have known it, you know what is with me and I do not know what is with yourself. So yourself and myself یہاں پہ کر دیا, لیکن عربک ورڈ ہے نفس. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آنی ہے. قرآن میں اللہ کا نفس ہے, اور یہ ایک آیت نہیں ہے, یہاں پہ ملٹیپل اور آیتیں, 2 اور آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ کا نفس ہے. اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ ٹرانسلیشن میں یہاں پہ نفس کو ہٹا دیتے ہیں اور اللہ کہتا ہے تمام نفس کو موت آنی ہے. اب جب تک عبد الکریم کی حجت کے مطابق, جب تک قرآن میں اللہ یہ نہیں کہتا کلو نفس ذائقۃ الموت الا اللہ, ایکسپٹ اللہ, الا نفسی اللہ, جب تک قرآن یہ نہیں کہے گا تب تک اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نفس کو بھی موت آنی ہے. میں نے اس لیے اس سے حجت پوچھی تھی کہ اگر اس کا ایکسپلیسٹ ایکسپشن نہیں لکھا تو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو جب تک قرآن میں یہ نہیں لکھا کل نفس ذائقۃ الموت الا نفس اللہ,
एक्सेप्ट अल्लाह के नफ्स के, एक्सेप्ट अल्लाह के नफ्स के, जब तक ये स्टेटमेंट नहीं लिखी अल्लाह के नफ्स को भी मौत आनी है। वरना हमारे साजिद भाई ने जो बताया कि जन्नत के अंदर पत्थर का जिक्र ही नहीं है, जो याकूत है, मरजान है, सोना है, चांदी है, मगर किसी मट्टी वाले पत्थर का जिक्र नहीं है। साजिद भाई हुज्जत तमाम कर चुके थे। साजिद भाई उम्मीद है जी आपको जी मजा जी आया होगा। जी 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 बहुत। अरे यार मैं एडम भाई मैं कसम बता रहा हूँ कि जो मैंने 14-15 साल में मदरसों में नहीं सीखा उलमाए कराम से, वो आपको सीख लिया। आई लव यू यार। और मेरा भी यही था, मेरा भी यही था भाई, मेरा भी एडम भाई के लिए यही था। अरबिक मस्त है, उर्दू इंग्लिश सब यार। सब सब। अच्छा एक एक बात एडम नंबर भाई आपको बोलूं इरशाद। क्या, प्लीज एडम भाई मेरी प्लीज प्लीज बात सुनिए। ये कौन से वाले भाई बोल रहे हैं? पहले मैं आमिर आमिर, आमिर जी आमिर भाई। मैं पहले जो है ना थोड़ा बहुत डरता था कि सवाल इनसे पूछूं कि नहीं, मौलाना से पूछूं कि नहीं। जैसे जैसे आपकी वीडियो देखने गया देखता रहता हूं, अब मेरे अंदर डेयरिंग बढ़ते जा रही। बस यही बात रोज मुझे अच्छी लगती है, भाई इसके लिए मैं लाइव आता हूँ। देखो, डेयरिंग बढ़ा कर कहीं तुम खुद की रिवील मत कर नहीं देना, नहीं ठीक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वही वो इस हिसाब से नहीं, बस खाली एक सवाल पूछता हूँ, सामने वाले के पास जवाब नहीं रहता, मैं चुप हो जाता हूँ। हाँ अरे बिल्कुल, चले छिपे हुए रहो। फ्री थिंकर साहब, आप आखिरी टाइम दोबारा आए हैं, इसके बाद मैं नॉन मुस्लिमों से